العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على خاتم المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت حمد و ثنا درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محمود کبریاء شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحہ سند کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر نظم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واقع کربلا کے حوالہ نال آقا میدان کربلا کے اندر جڑے کردار نے اہل بیت رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اطہار دے ان کردارات گفتگو سماعت فرما رہے ہو. سابقہ نبوت المبارک کو آبا احباب نے حضرت سیدہ کائنات شریکۃ الحسین حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہا دا کردار جڑا کربلا دے میدان چھوڑ سماعت فرمایا. اج جڑا کردار میں کربلا دے میدان عرض کر رہے ہوں انہاں دا نام ہے حضرت امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امام قاسم حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے نے. امام حسین علیہ السلام دے کردار اور آپ دی اولاد اطہار آپ دی بچیاں دا ذکر کربلا دے میدان وچ تفصیل نال کیتا جاتا ہے. تو جتنی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دی اولاد آپ دے بیٹیاں نے کربلا وچ کردار ادا کیتا. مولا علی المرتضیٰ شیر خدا دے وڈے صاحبزادے حضرت امام حسن کا کردار بھی امام قاسم کے ذریعے کربلا دے میدان وچ موجود ہے. گرامی قدر حضرات، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے جڑے افراد جڑے بچے سن انہوں نے حضور علیہ السلام دی جنگاں دا ذکر اور حضور علیہ السلام دے غزوات دا ذکر بچپن تو انج پڑھایا جاتا سی جی میں لوگ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلواتے ہیں تاکہ بچپن چونا دے بچیاں دے سینے دے اندر دلہ دے اندر ذہن دے اندر شہید ہونا اور جنگ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. تو حضرت
امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بھی بچپن تو ماں نے یہ تربیت دی کہ بیٹا واقع کربلا دے اندر تساں اپنے چاچا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شانہ بشانہ ایک جنگ بھی کرنی ہے اور کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا محبوب تسی فرما دیو کہ میں تہاڈے کول تبلیغ دین تے کوئی اجر نہیں رکھدا، ہاں جی تسی مینوں کچھ دینا چاہتے ہو الا المودۃ فی القربى، فرمایا آ جڑے میرے قریبی نے میرے قربا نے انہاں نال محبت کریو تو مودت کرے آ جی۔ یاد رکھو محبت اور معدت جو فرق ہوتا ہے۔ مینوں اپنی ماں نال اپنی اولاد نال محبت ہے، تانوں اپنے عزیز و قریبا گھر والے نال محبت ہے، مال نال محبت ہے، اولاد نال محبت ہے، وطن نال محبت ہے، انسان کو اپنی جان نال محبت ہے، یہ فطری محبت آ رہی ہے۔ انسان محبت کرتے اپنے قریبی نال، مگر جدو اہل بیت رسول نبی دے گھر دی والی آئی فرمایا محبت نہیں الا المودۃ فی القربى، انہاں نال محبت کرے آ جائے۔ انسان اپنے سانس نال محبت نہیں، مودت سانس رک جائے انسان مر جائے گا۔ مچھلی تو پانی چو نکال لو تڑپ تڑپ کے جان دے دے گی۔ گرامی قدر حضرات، حالانکہ مچھلی جو پانی میں جو اور جانور بھی رہتے نا، مینڈک بھی تے پانی چ رہتے، ان پانی کو نکال لو کہ اتنے بھی انج دے پانی چ سڑ جو اتنے بھی انج دے، مگر مچھلی جو پانی چ نکالو گے تو مچھلی جو ہی پانی کو جدا ہوئے گی تڑپ تڑپ کے جان قربان کر دے گی۔ الا المودۃ فی القربى، فرما کے دسیا کہ جی میں مچھلی پانی بغیر نہیں رہ سکتی، انسان سانس بغیر نہیں رہ سکتا، مومن محمد دی آل دے بغیر نہیں رہ سکتا۔ الا المودۃ فی القربى، فرمایا انہاں نال مودت کرے آجے، محبت تے مودت دا فرق ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ سانس ضروری ہے، یہ نبی دی آل دی محبت بھی ضروری ہے۔ زندہ رہنے واسطے، ایمان واسطے، ایمان والے واسطے یہ آکسیجن ہے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دی محبت، حضور نے فرمایا اپنی اولاد نو میری اولاد میری آل دی محبت سکھاؤ، اپنی اولاد نو میری اولاد دی فرمایا محبت سکھاؤ۔ گرامی قدر حضرات، امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن مجتبی دے بیٹے نے، ماں کا نام ام فروا بنت عمراء القیس۔ حضرت امام قاسم جدو ماں دی گودی وچ آئے تھے، حضرت امام حسن نے اپنے پتر کا نام رکھا قاسم۔ نبی کریم علیہ السلام کا ایک لقب ابو القاسم، یعنی قاسم دے باپ۔ نبی کریم علیہ السلام دے بیٹے کا نام حضرت قاسم ہے، وہ بچپن فوت ہو گئے۔ امام حسن نے اپنے بیٹے کا نام اپنے ماموں قاسم دے نام سے رکھا۔ قاسم کا معنی تقسیم کرنے والا۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن تو بڑے حسین سن، چونکہ باپ دی شکل نبی کریم نال ملدی سی۔ امام حسن کو چونکہ شبیہ مصطفیٰ کیا جاتے ہیں، حضرت امام حسن دی صورت شکل نبی کریم نال اتنی ملدی کہ مولا علی فرماتے نے سر عبادت تو لے کے ناف تک میرے پتر حسن دا وجود نبی ورگا، ناف تو لے کے حیرت ناف تک حسین دا وجود نبی ورگا، تمہیں ویر کٹھے کھلوتے تصویر مصطفیٰ دی بندی۔ گرامی قدر حضرات، امام قاسم دی شکل اپنے بابا دے نال ملدی سی، بابا دی شکل مصطفیٰ کریم نال ملدی سی۔ تو امام قاسم بڑے حسین سن، اتنے حسین کہ آپ جدو کربلا دے میدان وقت امام علی مقام نال مدینہ تو ٹرے، تے حضرت امام قاسم نو امام علی مقام نے فرمایا کہ تسی عورتاں دے قافلے نہ لاؤ۔ انہاں عرض کی حضور میں عورتاں نال کیوں آواں؟ چونکہ یہ بالکل چھوٹی سی عمر سی۔ آپ نے فرمایا تسی عورتاں نہ لاؤ، ایک تے عورتاں نال کوئی مرد ہوے گا، حفاظت ہو جائے گی، دوسرا عورتاں چونکہ پردے چاہدیاں نے، تسی بھی ذرا پردے چاہو۔ حضور کیوں؟ فرمایا تو سونا بنا تینوں کدھر نظر نہ لگ جاوے گا، اس سے نظر نہ لگ جائے گا۔ اتنے حسین سن امام قاسم، اور آپ دا حسن تو سوچو کہ جدو واقع کربلا میدان کربلا میں ٹرن لگے کہ حضرت امام حسین نے آپ دے امامہ شریف دا آ جڑا شملہ ہو گیا نا، آ جڑا شملہ انہوں آپ نے دو ٹکڑے کیا، دو ٹکڑے کر کے ایک دا شملہ بنایا، ایک دا امام قاسم دے چہرے دے اتنے نقاب رکھ دیتا۔
عرض کی حضور میرے چہرے پہ نقاب کیوں کیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جزیریاں چلے ہیں کسی گھڑی نظر والے کی نظر نہ لگے جاوے. اتنا سونا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرامی قدر حضرات بچپن امام حسن مجتبیٰ دے نال وقت گزاریا. ماں حضرت ام فروا بنت امراء القیس شہزادی سن. حضرت ام فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن ایک خواب دیکھا. اس خواب دے اندر آپ نے دیکھا کہ پھول لے اور آندھی کے طوفان چلے آپ سے اس پھول دیاں پتیاں بکھر گئیاں. حضرت ابن فرمان نے صبح اٹھ کے خواب حضرت بی بی زینب علیہ السلام کو سنایا. آپ فرمان لگیاں کہ میرا دل کر دے اس خواب دی تعبیر امام حسین کو پوچھیے کیونکہ اس ویلے حضرت امام حسن کا انتقال ہو گیا. حضرت بی بی زینب نے حضرت ام فرما امام حسین کو لائیا. امام علی مقام نے جب ام فرما نے خواب سنایا کہ میں دیکھا کہ پھولے میں ہوا تے آندھی کے طوفان چلیا سو پھول دیاں پتیاں بکھر گئیاں پتیاں بکھر گئیاں. امام حسین خواب سن کے رونے لگ پئے. تے حضرت بی بی ام فرما نے عرض کی حضور خواب سن کے روئے کیوں ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا بس کہ لوگ اتنا کمانگا صبر کری فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. فرمایا این صبر کری جب اولو العزم رسولہ نے صبر کیتا. عرض کی حضور کو بھی تک سنا کیوں رو رہے ہو؟ کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ام فرما اپنے پتر کو کربلا بھی تیار کری. یہ تو سیدہ زارہ نے پھول دیاں پتیاں بکھر رہیاں نے نا واقع کربلا وچ انہاں چ پتی تیرا قاسم بھی ہوے گا. فرمایا کہ پرورش بڑی حسین کری رب تینوں وہی ثواب دے گا جڑا حضرت اسماعیل دی ماں ہاجرہ نو رب نے پتر پالن دا ثواب عطا کیتا. انہاں نے پتر نو اللہ دی راہ تے قربان کرن واسطے پالیا. تو بھی اپنا پتر رب دی راہ تے قربان کرن واسطے پالی. رب تینوں اسماعیل دی ماں ہاجرہ والا ثواب عطا کرے گا. تو گرامی قدر حضرات انہاں نو بچپن تو تربیت دتی جا رہی. جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے میدان کربلا ول ٹرن لگے مدینہ طیبہ تو قافلہ تیار کیتا سامان بدیا گیا. اس ویلے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چاچا جان حضرت محمد بن حنفیہ اے مولا علی دے بیٹے نے دوسری بیوی وچوں انہوں نے ملے تھے کہنے لگے چاچو جان میں اپنے چاچو امام حسین دے نال کربلا ول جا رہا تو مدینہ چھوڑ کے جا رہا تے میرے بعد ایک میرا کام کرے آجے. محمد بن حنفیہ نے فرمایا جی بیٹا. تو امام قاسم نے فرمایا کہ حضور میرے مقام بھی چھت ہوتے میں پانی کا پیالہ رکھے اور میں چاہتا تھوڑی دانا دل کر رکھے. صبح سے شام کو میں ان دانا اپنی چھت ہوتے کھلار دینا تے پیالے سے پانی ڈال دینا. پرندے صبح بھی آتے ہیں شام بھی آتے ہیں پانی بھی پیتے ہیں تے دانا بھی چک دے. میں مدینہ تے یہ بات چھڑ کے جا رہے ہیں پتہ نہیں کدوں آنا یا آنا کہ نہیں آنا. ایک کرے آجے چاچو جان روزانہ چھت تے صبح سے شام پرندیاں نے آنا ہے. میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر جو پرندہ بھی خالی جاوے. واہ حسن دے سخی دے پتر تیری عظمت کو صدقے. فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر جو کوئی پرندہ بھی خالی جاوے لہذا صبح سے شام پانی بھی کھلار دے آجے تے پتر جو پانی بھی ڈال دے آجے. قافلہ چلا گیا. حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں قافلے سے جاکر تو بعد جو صبح اٹھیا چھت سے جا کے دانے کھلارے پیالے سے پانی ڈالیا سارے پرندے کٹھے ہو کے آگے مگر پرندے آ کے بنینے تے بیٹھے رہے. کسے پرندے نہ دانے کھاتے تے نہ پانی پیتا. آپ فرماتے ہیں شام کو بھی اسی طرح میں دانے کھلا کے پانی اس پیالے میں ڈال کے بڑی دیر تک بیٹھا رہا. فرماتے ہیں نہ تے پرندے نے دانا چنیا نہ کسی پرندے پانی پیتا. کئی دن ترتیب جاری رہی. فرماتے ہیں پرندے آندے تے روز نے صبح شام آتے ہیں پر نہ دانا چک دے نہ پانی پی دے. کیوں نہیں چک دے؟ میاں محمد بخش نے خود یہ ترجمانی کی تھی. عرب کری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
پکے ہونا تو سبھی نہیں آگے اور موتی والے اونچا بولو سبحان اللہ، ہاتھ جا کے بولو کہ پتہ لگے جھوٹے جاوید اچھی بیٹھا اونچا بولو زور تو سمجھے میں کوئی نہیں لگایا، زور لگا کے بولو سبحان اللہ۔ ٹر گئے نے دلدار دلا دے تے بطنو چک مہارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جد یارا گرامی قدر حضرات پرندے بھی دانے نہیں چک دے کیونکہ امام قاسم نظری نہیں آ رہے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرامی قدر حضرات ہر کا خاندان جو کوئی عظیم ہستی ہوئے نا پوری برادری کے اندر کسی دی برادری کوئی جج ہوئے وکیل ہوئے بیوروکریٹ ہوئے کوئی وزیر ہوئے کوئی سیاستدان ہوئے کوئی عالم ہوئے کوئی پیر ہوئے وہ ساری برادری ناد کر دیے کہ ساڈے گھر کے اندر ایک بندہ عظمت والا ہے یار برادری نہیں پورے پنڈ چ بندہ عظمت والا ہوئے نا تے سارا پنڈ ناد کردا ہے کہ ساڈے پنڈ چ ایک بندہ عظمت والا ہے جدوں کھاواں گے جیڑا کام کھاواں گے کرا دے گا اسی ناد نہ دسنے کہ اسی فلاں بندے دے پنڈ وچ وسدے آ پتہ چلیا کہ ایک عظمت والا ہوئے تے ساری برادری تے علاقہ ناد کر دے تے جیڑے بیڑے چ ساری عظمت والے ہوئے سیجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ۔ میں تو کربلا دے جو کردار سنا وہ لگا رسول اللہ دے گھر وچ کیسے کیسے لال دے ہیرے نے کیسے کیسے مصطفیٰ کریم دے گھر وچ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر جو اللہ نے کیسے کیسے ہیرے تے لال پیدا فرمائے نے میں تے باتیں نہ کیا کرنا کیڑے نل 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 گل کس کس دا میں ذکر کراں تیرے نل گل کراں کس کس دا میں ذکر کراں تیرے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر کرار نظر آتا ہے جسے دیکھو وہی جنوں بھی دیکھ لو پاویں عباس ہوئے پاویں اکبر ہوئے بولی جاؤ پاویں قاسم ہوئے پاویں اون ہوئے تے پاویں محمد ہوئے کائنات دی تاریخ وچ کسے جنگ وچ 6 مہینے دا نہیں پر اتنے علی اصغر 6 مہینے دا بھی نظر آ رہا ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ میری ملت نوجوانوں امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسے گھر چ تربیت نہیں قرآن کا ایڈا سونا کاری جدو دادی دے حجرے چ رہ کے قرآن پڑھتا ہے تے قرآن سننے والے دے گلے چ میلے لگ جاتے ہیں
بندے کو دس رہے کہ ساڈے گھر دے اندر فلاں بندہ آیا سی. ایک بندہ عظمت والا آئے تو بندے میں نال ہوندا مینوں سچی دس جتھے فرشتے روز آؤندے آون جاندے سبحان اللہ جڑے گھر دے وچ فرشتیاں دا آون جان ہوے سبحان اللہ تسی اجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ. تو جڑے گھر وچ فرشتیاں دا آون جان ہوے اس گھر والے دی کیا عظمت کیا شان ہے. حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر میں پرورش پائی جتھے فرشتیاں دا آنا جانا ہے. گرامی قدر حضرات امام قاسم حضرت امام علی مقام نے مدینہ چھوڑ کے جب مکہ المکرمہ آئے نا چونکہ حاجت دے سن امام علی مقام ہر سال حج کرن مدینہ تو مکہ جاتے سن. آپ مکہ پہنچے تھے مکیوں کو خیال آیا کہ شاید امام حسین حج کرن آئے گا. جب رات کو کٹھے بیٹھے استقبال کیتا گیا امام حسین کا تے مکے دے سارے صحابہ نے عرض کی تھی حضور ہر سال حج کرن آؤندے ہو پر اس سال وچ تے پچھلے سال وچ فرق بڑا ہے آؤن دا طریقہ مختلف ہے. فرمایا کیویں عرض کی تھی حضور ایک دن تسی پہلے جدوں مکہ المکرمہ تشریف لے کے ہوتے حج واسطے انہاں پردہ دار بیویاں نوں نال لے کے نہیں آندے اور سارے نوں پھر 6 مہینے دے بچے لے کے نال نہیں آندے. تے ایک عجیب بات ہے کہ اگر ہر سال تسی مکہ المکرمہ جدوں مدینے تو ہوندے سو قربانی نال لے کے آندے سو اس سال قربانی لے کے نہیں آئے. امام علی مقام نے شعلے حضرت امام قاسم حضرت عباس تے حضرت علی اکبر و عباس والی اس سارے شہر تے جوان جدوں سامنے آئے نا تو امام حسین نے اشارہ کر کے فرمایا قربانیاں لے کے آیا ہوں. فرمایا قربانیاں نہ لے کے آیا پر اگے قربانیاں مکہ المکرمہ تے وادی مناج کردا سا ہن قربانی جا کے کربلا کراں گا. نوجوانوں حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نو نال نال امام علی مقام نے رکھا تے کربلا دے میدان وچ آئے. 10 محرم الحرام دا دن طلوع ہویا تے ایک کر کے سارے ٹر گئے سارے جا رہے تھے. اس میں حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان حضرت ام فروا خیمے میں بیٹھ کے رو رہی ہیں. قاسم قریب گئے تھے اپنی ماں نے جا کے گلے چمامہ پائیاں تے عرض کی تھی امی کیوں پہ رو رہی ہو. ارشاد فرما دیا جب میں تیرے بابا کی امام حسن دی یاد آ رہی ہے کاش آج امام حسن بھی زندہ ہو دے تے کربلا چ وہ بھی تشریف لے کے جانے تے میرا بھی کربلا کو حصہ مل رہا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اپنا پورا خاندان لے کے آئے تو پتر میرا دل کر رکھ دے تیرے بابا زندہ ہو دے ماں بھی شہید دی بیوہ بن دی. امام قاسم نے اس ویلے ماں دے گلے باں پا کے رکھا اماں شہید دی بیوہ نہیں پر دے شہید دی ماں ضرور بناواں گا میں تینوں شہید دی ماں بناواں گا. امام قاسم نے حضرت ام فروا لے کے امام حسین دے خیمے دے اندر آیا. امام قاسم نے آ کے عرض کی چاچو جان تسی آپ ہی سخی ہو سخی ماں دے پتر ہو سخی باپ دی اولاد ہو سخی نانے دے دوترے ہو. میں مدینے ویکھیا تواڈے دروازے تے کدے کوئی خالی نہیں گیا تے میں بھی سواری بن کے آیا. فرمایا قاسم بیٹا کدھر آئے ہو. عرض کی چاچو جان میں بھی کربلا وچ جاواں دی اجازت لینا آیا. میں تاریخ کربلا وچ پڑھیا 2 موقع پورے واقعے کربلا جیسے آئے کہ جب امام حسین ورگا سخی بھی کش بنا کے زمین تے تشریف لے جائے تو 2 موقع کے ساتھ پہلا موقع وہ سی جب حضرت امام علی اکبر شہزادہ کی اجازت لینا آئے تو دوسرا موقع اسی جب حضرت امام قاسم بن حسن اجازت لینا آئے. یہ 2 جڑے تے جوان جب آئے نا اتنی طاقت اتنا جوش اتنا جذبہ ایسی جوانی سی امام قاسم دے اندر کہ آپ کی سیرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ تھوڑا دوڑنا ہوتا سی کہ آپ دے پیچھے دوڑ کے انہوں قابو کر لیتے قابو کر لیتے سن حضرت امام قاسم. حالانکہ چھوٹی جو مقصی آپ دی واقع کربلا دے بچ مگر اللہ نے طاقت تے جبلی فنور بڑے عطا فرمائے سن. نوجوان امام قاسم جڑے امام علی مقام دے خیمے دے اندر آئے آگے کہنے لگے چچو جان میں کربلا جان دی اجازت لین آیا. تیرے امام نے پھر کے سینے نہ لا لیا فرمایا قاسم خدا بیٹا میں دل کی وجہ
دی اولاد اینو دیکھ نبی یاد ہو گئے فرمایا کاشی پتر تو جاؤں دی گلا نہ کری فرمایا میں سارے نو توڑ سکنا تینو نہیں جان دینا حضرت امام قاسم نے آنکھ جوڑ لے اب کی بچا جاؤں کہ میں نے اپنا پتر نہیں تے غلام سمجھ کے جانے دو اپنے بھی گئے نے گانے بھی گئے نے اب کی میں کو گانا غلام سمجھ میں آ جائے تیرے امام کے سینے لگے روئی جا رہے فرمایا فرماؤ اپنے پتر کو خیمے دے کر لے جاؤ فرمایا میں تیرے قاسم کو نہیں جاؤں دینا فرمایا چھوڑ کے کھڑی ہو گئی امام قاسم خیمے دے دکھر جگہ کے رونے لگے پہ تیرے امام نے فرمایا قاسم میں جو کیوں رونا ہے رو کے کان لگے آج کھلے میرے پاپا ہونے گئے ہوں گے میرے پاپا نے میرے خالی نہیں سی توڑنا سجنا یقین ہونا میرے امام نے پڑھ کے سینے لاؤ کے مطلب چھوئے جو مکے فرمان لگے چاچو دیے جاتے ہیں اپنی یتیمی دیا کلانا کر فرمایا میں تیروں کرے یتیم نہیں سمجھیا فرمایا میں تیروں پیوا والا پیار دینا رہا تیروں میں بچپن کو پلے آئے فرمایا یتیمی دیا کلانا کر امام قاسم کہنے لگے جب پاپا فرمائے ہو گئے اجازت دے امام علی مقام نے فرمایا میں تینوں کی میں جان دے تراؤں میں اپنے ویر دا بیڑا کھلوں جاؤں دے جب تے ویر حسن گر گئے فرمایا میرا دنیا کے ویر کوئی نہیں فرمایا تینوں ایک ویر یاد آ جاتا ہے نوجوان امام حسین نہیں من گئے اس میں انہیں فرمان یاد آیا امام حسن قاسم دے گلے چ تعویذ ڈالیا فرمایا جدو اوکھا ویلا کدے زندگی چ آیا یہ تعویذ کھول کے پڑھ لیا جائے تہاڈی مشکل حل ہو جائے گی انہیں فرمانے توڑ کے وہ تعویذ کھولیا جدیاں بچپن تو حفاظت کر دیا ہو رہی سن نوجوانوں جڑے ویلے تعویذ کھول کے امام حسین نو پیش کیتا اس تعویذ تے ایک تحریر لکھی ہے وہ تحریر میں ایک کری احسان میرے ویران جدیوں ویلا آوے تیرے اکبر نالوں پہلے تیرا قاسم پرچی آوے کری احسان میرے ویران جدوں ویلا آوے تیرے اکبر نالوں پہلے تیرا قاسم پرچی آوے جبان جڑ میں تعویذ کھول کے پڑھیا گیا سارے خیمیاں دے اندر کوہرام مچ گیا سارے امام حسن دیا یاداں ہو گئی میرے امام تعویذ نے چم کے اکھیاں تے سینے نال لایا فرماتے نے ویرا میرے کل جاندیاں آخری پھول بھی اپنے حصے دا لے چلے آئے فرمایا قاسم جاؤ جا کے تیاریاں کر پتر ہن میں تینوں نہیں روک سکدا ہن مینوں میرے ویر حسن دا حکم آ گیا نوجوانوں جڑے میرے امام نے قاسم نو اجازت دی حضرت امام فرما اپنے پتر نو خیر تے چلے آیا نوجوانوں قاسم نو نے تیاریاں شروع کرائیاں حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں نے بڑا سونا جا لباس پہنایا پٹکا امام حسن کا کمر جب دیا کہ میں نے تلوار پکڑائی کہ ماں نے جاتی والی اکھا پکڑایا جاؤ جاتی والی ماں نے سینے نال لگ جا امام قاسم نے ماں نے جب فرمایا حضرت انہیں فرما دیا میں پکڑا آج ماں دی لاج رکھ کے انہیں پکڑا دے آج ماں دی لاج رکھی دنیا نے کہنا خون تے چنگا سی بہت چنگا نہیں سی میں پکڑا دے ماں دی لاج رکھ کے انہیں آج میری تربیت دی لاج رکھنیا میں پکڑا وہ بھی علی دے لال وہ بھی علی دا لال تیرا باپ سے کوئی نہیں میں پکڑا آج ماں دی لاج رکھ کے
ماں نے جب ہمارے آؤ ابھی بھی اماں علاجہ کی میں رکھی نہیں آنے ماں نے آکھا میں پتراؤ آج سارے اپنی اپنی ماں علاج رکھ دینے حضرت عباس دے بازو کلمے ہو گئے انہیں اپنی ماں ام المنین علاج رکھی آؤ قاسم میرے پتراؤ علی اکبر دیئے علاج دے گھوڑے دوڑ گئے انہیں اپنی ماں انہیں لالا دی علاج رکھی آؤ کہنی کہ اصغر نے اپنی ماں میرے باپ دی علاج رکھی آؤ نکے نکے انہوں محمد نے اپنی ماں زینب دی علاج رکھی آؤ انہیں علی دے لال نے علی دا لال نے اپنی ماں دی علاج رکھ کے انہیں میں قیامت میں تیری دادی زارہ کو بسرن جگی ہو جاؤں اب کے لیے عملہ جنگ میں رکھی دیانے سمجھیا میں کھاتے پتراؤں میں ابا کے بادو کٹے گئے انہیں جنگی بڑی کھائے نہیں کی دی کھاتا پر دلاج میں تھوڑے دوڑ گئے انہیں جنگی بڑی کھائے نہیں کی دی اصغر سے حلقے تیر لگے آؤ انہیں جنگی بڑی کھائے نہیں کی دی کہ کافی تیر لگے ہے نا کری میں ماں دلاج رکھ کے آؤں جدو تیری لاش خیمے دے اندر آوے ایک بھی تیر کٹ کے نہ آوے سارے سینے تے کھا کے آوے او لاڈا والے بیٹھے ہو اج سویرے ماما پترا نو ٹور دیاں نے ماما پترا دیاں بڑا والے دیاں صدقے دے کے ٹور دیاں ماما بڑے نو کدیاں نکے دا خیال رکھنا نکے نو کدیاں بڑے دے نال جانا ماما کہدیاں میں کٹھے جاؤ کٹھے آیا جائے وہاں قاسم دی ماں میں تیرے حوصلے تو قربان جاواں سمان نے اپنی ممتا محمد کو قربان کر دی تھی ماما کے پترا نو زندگی دی دعا دے کے توڑ دیا سمان نے پترا نو زندگی دی دعا دے دی تھی ایسا کیا قاسم پورے چلے آئے جاندی والی ماں دی لاج رکھتے ہو نہیں قاسم نے اپنی ماں کے گلے جباوا تھا لیا کہنے لگے اپنا کہ او علی جلال نے نبی علی جلال تیری علاج رکھ کے آیا قیامت تک پتر میرے جناب کرنگے ماما تیرے جناب کرنگے قیامت تک ماما تیرے جناب کرنگے پتر میرے جناب کرنگے ورنہ ماما تو صدقے نہ جاوہ جنہیں ڈیڑھ شیر جبان پال کے محمد دین کو قربان کر دے پیر کے کنڈا چھو مجھے نہ بچے دیکھ پیر چھو کنڈا ایک بچہ تھوڑا روندہ ماں بہت روندہ ہی پتر کے پیر چھو کنڈا کھڑنا پہلے تے ماں پہ تڑپ جاتے اور بچے لوگ انجیکشن لگ دے نا ڈاکٹر کو تے ماں رو دی گئے تے کہتے ہیں کسی اور رو دے تو ماں نو باہر نکال دے اور ماں تے بچے بھی اتنی تکلیف برداشت نہیں کرتے پر انہاں ماما دے حوصلے تے انہاں ماما دے کیسے حوصلے تے وہ خیمے دے پردے تے کھلو کے رسول اللہ دیا تھیا تے آؤ سامنے بچنے جوان پترا دیا قربانیاں بے اختیار رہے تے پھر حوصلے نہیں ہارے نال سجدے کر کر شکر ادا کرنا انہاں ماما دے حوصلے تو بکائے ناتی بار دے اج کیوں رسول اللہ دے دشمن پریشان ہے وہ اس سے گل تو پریشان ہے تو نمازاں پڑھنا کوئی پریشانی نہیں تو روزے رکھی جانا کوئی پریشانی نہیں تو تسبیح پڑھی جانا کوئی پریشانی نہیں تو مسجدہ تے مسجدہ بنائی جا کوئی پریشانی نہیں کفر کدو لرزتا ہے کفر کدو ڈرتا ہے وہ تو ڈرتا ہے جب کو علم دین ہوتا ہے جب کو ملک ممتاز قادری ہوتا ہے جب کو قیامت چیمہ شہید ہوتا ہے اس ویلے کفر لرز جاتا ہے وہ ماں جڑی پیر دا کنڈا برداشت نہیں پتر دا کر دی حیرت دی جائے جب محمد دی عزت دی وادی ہوتی ہے ماں کو اسے پتر نے قربان کرا دی وہ ماں اسے پتر نے قربان کرا دی جب مصطفیٰ دی وادی ہوتی ہے گرامی قدر حضرات اس قلب کفر پریشان ہے وہ کہتے ہیں یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی روح محمد اس کے جسم سے نکال دو جب تک روح محمد جسم میں رہے گی جب تک عشق رسول رہے گا جب تک ماما جنہیں لال جب دیا رہ گیا جنہیں محمد عربی کی نموز تے جسم تو قربان ہوتے رہ گئے کفر تو ہاڑے کو لفظ دا رہے گا وہ توڑیاں داڑیاں توڑیاں نمازاں توڑیاں تصویاں توڑیاں مسجداں توڑیاں تلاوتاں توڑے عمل اتحاج کو نہیں کرتا اور جدو ڈرے غازی لمبیر شہید
ممتاز قادری کو ڈرے ہے وہ اینا ماما کو ڈرتا ہے جڑیاں ماما کے غازی تے شہید جب دیاں سن انہاں نے سازش کی تھی کہ وہ معاشرے جو ماں ہی مکا دیو جڑی ایک پتر تے مجاہد جب دی سی اس ماں نو ٹک ٹاک تے لگا دیو اس ماں نو دین پردہ کر دیو اس ماں نو دین تو دور کر دیو تاکہ کو غازی تے شہید پیدا ہی نہ کر سکے جب تک وہ ماں رہے گی یہ جڑے لال آؤندے رہ گے جب تک لوریاں الڑ بلڑ باغدیاں ہون گیاں اور ٹک ٹاک مٹکر پیدا ہون گے تے جب لوریاں درود دیاں ہون گیاں غازی لوگ دین آؤندے رہ گے تو ماں کردار ادا کر دیا نے ہمیشہ پاویں وہ پیچھے کے مہینے دی قربانی حضرت اسماعیل دی ویکھو تے پاویں اس مہینے دی قربانی کربلا ویکھو کردار دے پیچھے ماں دے تسی بولے نہیں سبحان اللہ کردار دے پیچھے انہاں پاک بات ماں دے سنا کردار دے پیچھے خود رسول تے سید زہرا پاک دی تربیت آندا سی نا میرے ملت دے نوجوانوں حضرت امام قاسم بھی ہم بھی فرما جی اپنے لال جڑے میرے قربان کرنے واسطے ٹوریا تے پکڑ کے تیار کر کے امام حسین دے خیمے چ لے کے آئے حسین نے متھا چومیا چچا امام حسین نے متھا چومیا حضرت نبی شہر والوں سارے نے پیار کیتا امام قاسم اجازت لے کے جڑے ٹھنن لگے نا کہ آپ مڑ کے امام علی مقام دے چہرے اقدس دے تے قریب آ کے بوسہ دیتا تے ٹورے تے آکھیا چچو جان دعا کریا کہ اللہ میرے حوصلے دے اج میں یزیدی گھر تے کوئی نہیں جاؤں میں نہیں یزیدی اج کو گھر جاؤں دے گا امام قاسم نکلے نا میں تاریخی کربلا وچ پڑھیا کہ امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جدوں خیمے چوں نکلے نا تے یزیدیاں نے آکھیا ایک باقاعدہ کتاب دے اندر اے انہاں دا قول موجود ہے کہ انہاں نے آکھیا کہ خیمے چوں انج دا نوجوان نکلا کہ جلندر سی وچ جائے چاند دا ٹکڑا سبحان اللہ او تے چہرے تے نقاب سی تے او دی جوتی دا ایک تسمہ بھی ٹوٹا سی ہاتھ بھی ویکھ تے حسن ویکھ سبحان اللہ او دی جوتی دا تسمہ بھی ٹوٹا سی جوتی دا تسمہ بھی ٹوٹا تے حسن ویکھ ایسی سادگی رسول اللہ دے پتراں دی ایسی سادگی میرے نبی دے خون دی نوجوان جوتی دا تسمہ ٹوٹا ہے تلوار پکڑی ہے امامہ شریف کا ایک پلو پہ لٹک رہے تھے ایک چہرے کے نقاب ہے کہ امام حسین نے فرمایا تو سونا بڑا ہے تینوں کسی کی سیدھی دی نظر نہ لگ جائے میرے امام قاسم نے تو نکلے نا کہ آپ خیمے دے بعد آ کے کھلو گے تو یزیدی فوج تھا کہ اس طرح کر کے محمد دی کا چھاپ سے جو جائزہ لیا نا اس طرح بھی کیا ابن سعد نے حضرت پہلوانوں کی اشارہ کی تک کہہ لگے گا مقابلہ کرا یہ تسی واقعہ کے سنے مگر چونکہ آج عنوان دیتا تھا میں دوبارہ سنا والا کروں حضرت پہلوان وہ سی کہ جڑا عرب دا کتنا مشہور پہلوان کہ 1000 فوجی دا سپہ سالار سی کتابہ جو لکھے ہوتے چھے 1000 بندے جتنی طاقت سی 1000 بندے دا کتنا مقابلہ کر سکتا سی حضرت پہلوانوں کی اشارہ کر کے ابن سعد نے اچھا کس بچے دا مقابلہ کر اگر کہنے لگا کہ میں عرب دا او پہلوان ہاں کہ 1000 بندے دا مقابلہ کر سکنا کہ چھوٹا جا بچہ ہے میں ایک مقابلہ کروں او بچہ ہے میں اتنا بڑا پہلوان ہوں میرے مقابلے واسطے کو پہلوان لے آؤ میں نو کتنے لڑوانا لگے بچہ چھوٹا جا ابن سعد نے آخر جھلا ہو گیا ہے علی دا پتر ہے نہیں بولے سبحان اللہ جا کے میں پتہ لگے نبی پاک دی آل تک کڑا نوکر بیٹا دونے چھوڑا نا ہاتھ چلو گا سبحان اللہ انہیں آکھیا علی دا پتر ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو کوئی شیر خدا معلوم حضرت پہلوان نے کہنے کی یہ دل میرا پتر ہی بڑا ہے میں اپنا پتر بھیجنا وہ دے 4 پتر کربلا دے میدان وچ سن ہر پتر ایک 100 فوجی دا سپہ سالار سی آپ 1000 فوجی دا سپہ سالار سی کہنے لگا ہے دے واسطے میرا بڑا پتر ہی کافی ہے انہیں اپنے بڑے پتر نے اشارہ کیتا نوجوان دے پہلے حضرت پہلوان دا بڑا پتر گرز لہرا دا امام قاسم کا لے آیا امام قاسم دے قریب آیا وہ غرور دے تکبر دا بھریا لگے آیا کہ میرے قریب آیا امام قاسم نے دا گرز پکڑ کے زور کھینچا اور دا بازو بھی گرز دے نہ لیا گیا اور دا گرز دے سارے جمار کے
سبحان اللہ کھا جاتے ہیں عباس دا شاگردہ اور جنہیں شاگردہ میں جو قاسم ہوئے اس عباس دے کیا کہنے اس عباس دے کیا کہنے ساری یزیدی ڈر گئے کہ انہیں ایک بار حضرت نو پہلوان نو قتل کر دیتا ہے ادھر کون لڑے سبحان اللہ جسے دیکھو وہی شیر خدا مانا جسے دیکھو گرامی قدر رات میں نہیں پڑھیا کہڑے نل دل کر دے تسی پڑھو تے میں سنا ہاتھ کھڑے کر کے سارے اپنا اپنا حصہ کربلا دے میدان واسطے انہاں غازیاں تے شہیداں واسطے مل کے سارے پڑھیے گئے جنہوں جنہوں لگتا وہ بولے ہیں کوئی مقابلے چلی ہوتا اس علی دے کوٹرے نے یزیدیاں دے حملہ آپ کر دیتا یزیدیاں نو گراجر پولیس سڑوان کے کردے لگے جا رہے کہ میں خزان دے پتے جھڑ دے میں یزیدیاں دے سر پہ جھڑ دے میں کوئی گردہ قریب نہیں ہوتا محمد کی کچھار دا شیر گرد رہے آئے نوجوانوں اور بیٹا لکھا بھی آن شیر کی کوئی بڑا ہوتا بیٹا لکھا بھی آن شیر کی کوئی بڑا ہوتا اور لڑتا بے کہ یزیدیاں نو کہنا پہ گیا اور شیران دے پتر شیری ہونے شیران دے پتر شیری ہونے امام قاسم بن حسن دے کربلا کے لہلکہ بچا کے رکھ دیتا کشتہ سے کشتے پلا کے رکھ دیتے کسیا سے میں علی دا خونا حسن بھی اولادا نوجوانوں ایک ظالم نے نیزہ مارے نیزہ آتے امام قاسم دی میں شادی چل گیا تجھے نیزہ مارے سیدھے دے دل سے پار گزر گیا نوجوانوں تیرہ دی بارش سے ہو گئی تم لوگ پتھر مار دینے چہرے سے پتھر لگ دینے سیدھے سے پتھر لگ دینے کوئی جگیدی قریب نہیں ہوتا دوری دیوار کری جانے امام قاسم جڑے ملے کھوڑے تو زمین والے آن لگے خیزے بلوے کے کام لگی اماں حس تیری لاج رکھی ہے کہ نہیں رکھی انہیں فرما دی چیخ نکل گئی رو کے فرما دیا نے قاسم لڑی جاؤ کہ لڑی جاؤ کہ کمان بڑائی پیارا ہے حقی کراؤ کملی والا تیرے نالو پیارا ہے نانے دا دین تیرے نالو پیارا ہے امام قاسم زمین پہ آنے لگے کہنے لگی چاچے بھی پھڑے آج میرے امام حسین بھی دورہ لگے گئی آؤ کے قاسم نے سینے نال لایا نوجوان امام قاسم کا سارا جسم چلنی ہو گیا گھوڑیاں دے ٹاپا دے نال پسڑیاں بھی ٹوٹ گئی امام قاسم نے آؤ خدیوہ دے دکھی بھی بابا مینوں ذرا سینے دے نال لایا دے امام حسین نے سینے نال لایا نوجوان آخری ہجری آئی قاسم دی روح پروان کر گئی میرے امام قاسم دیا بوٹیاں کھیوں کر کے جڑ میں
مصطفیٰ دے دین تو قربان کیتے اجڑا تسی ٹھنڈی مسجد وچ بیٹھ کے جمعہ پہ پڑھ دیو نا صدقہ حسن تے حسین دے انہوں نے کہ قربانیاں دتیاں تے میں تے تو اس واسطے اج کبھی نہ تے سجدے پہ کر لیا کیونکہ انہوں نے تتی پہ سجدے کر کے ساڈے تک دین پہنچایا اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے آمین